کے ابرار صاحب۔ جی آڈینس ہمارے نال کافی وقت تو جڑیا ہوا ہے. میں دسنا چاہوں کہ ہمارا نال سویڈن تو عارف محمود کسانہ صاحب جڑے ہیں، ادھمپور تو نواب الدین کسانہ صاحب جڑے ہیں. آواز بھی نہیں کم آ رہی ہے کہ ہے ہی نہیں آواز؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. اچھا کہ عارف کسانہ صاحب بھی ہمارا سامعین میں شامل ہیں، نواب الدین کسانہ صاحب بھی. عارف کسانہ صاحب سویڈن یورپ تو ہمارے نال جڑے ہیں، اور جموں کشمیر کو ایسا کوئی کونوں نہیں ہے جدھروں ہمارے نال سامعین نہیں جڑے ہیں. بہت ہی صبر تحمل کے نال سنا کریں، اور بہت ہی انسپیریشن جڑا ہمارا اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں بہت ہی انسپیریشن لے رہے ہیں، اور بہت اچھی گل بات چل رہی ہے. میں معذرت چاہوں اور گزارش کروں کہ ہمارا جڑا ہے ویکلی پروگرام اردو میں ہوتا رہے، گوجری میں بھی ویکلی پروگرام ہوا ہے. تو ہم جتنا بھی سامعین نے جڑا ہم موڈریٹر ہیں انہوں نے فالو کر لیں تاکہ آئندہ جڑا بھی پروگرام ہوئے انہوں کی نوٹیفکیشن تھارے تک پہنچ سکیں. تو نیکسٹ جو ہے کہ ہمارو پروفیسر مشتاق عالم قادری صاحب گل کریں گا. انہوں دے بعد جڑا ہے دو تین ہم نے سامعین وچوں لینا ہے کہ بھی اپنی گل بھی رکھیں تاکہ انہوں نے اتنا صبر کیا ہوا انہوں کی گل اگر نہ سنا تو یہ پروگرام شاید انہوں نال نا انصافی ہو جائے گی. تو ریاض صاحب تو پہلا دو تین سامعین سنا گا اور پھر ریاض صاحب کی جڑی گل سنا گا. جی اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں انتہائی معزز و محترم شخصیت، اور ان کی بھی ایک کہانی ہے، ایک جدوجہد ہے کہ پونچھ کی سرزمین سے اٹھ کے دلی یونیورسٹی میں آنا، اس سے پہلے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے اپنے کریئر کا آغاز کر کے پھر +2 لیکچرار تعینات ہوئے، اس کے بعد پی ایچ ڈی کوالیفائی کیا اور کالج میں رہے، اور اس کے بعد دلی یونیورسٹی میں آئے، اور وہاں سے آپ ترقی پا کر پروفیسر کے منصب پہ تعینات ہوئے ہیں. میری مراد ہے استاد محترم پروفیسر مشتاق عالم قادری صاحب سے، کہ جو ہمارے لیے ہم سب کے لیے جو انسپائریشن کا سورس ہیں، ہمیں ان سے بہت زیادہ تحریک ملی ہے. اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے نئی حیات کا اظہار کریں، اور ان کی ایک نظر شیئر کروں گا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. جناب پروفیسر مشتاق عالم قادری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی محفل کے صدر اور میرے بہت ہی محترم، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہم سب کے محترم پروفیسر محمد ریاض احمد صاحب، جو اس آج کی محفل کی صدارت فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو آج کے میزبان ہیں، میرا دل بہت خوش ہوا اور مجھے آج اطمینان ہو گیا کہ اللہ کے فضل سے اور اساتذہ کی دعاؤں سے یہ چمن ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا، اور یہ محفلیں ایسے ہی سجتی رہیں گی. میری مراد طارق ابرار، اشتیاق مصباح، جس کو کبھی میں سوچتا ہوں کہ اشتیاق کہوں یا مصباح کہوں، لیکن میں پھر یہی فیصلہ کرتا ہوں کہ وہ دونوں ہیں. اللہ نے ان کے اندر دونوں صفات جو ہیں وہ رکھی ہیں. شازیہ چودھری صاحبہ، جن کے کالم جو ہیں وہ میں پڑھتا ہوں اور اکثر ان کو فالو کرتا ہوں گوجری کے حوالے سے، اور وطن سے بہت دور بیٹھ کر کے گوجری زبان سے اپنے آپ کو مستفیض کرتا ہوں اور اپنے کانوں میں رس بولتا ہوں. ہمارے یہاں کیونکہ یہ گوجری جو ہے یا جو یہ محفل ہے، یہ ملٹی لنگول آپ اس کو کہہ لیجئے، اور ریاض صاحب تو آپ ماشاءاللہ آدھے گجر نہیں تو پورے گجر ہو چکے ہوں گے، اس لیے کہ ایک لمبا عرصہ انہوں نے ہماری ریاست جو اب یونین ٹیریٹری کے نام سے جانی جاتی ہے، وہاں پر وہ درس و تدریس کے فریضہ جو ہے وہ اس کو انجام دے رہے ہیں. گوجری جو
اردو کی ایک ابتدائی شکل ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور جو لوگ اردو کی تاریخ سے واقف ہیں، اور یہاں سارے لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سب معلوم ہے کہ گوجری کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اردو زبان کے لیے، اور ابتدائی مراحل جب اردو زبان نے طے کیے تو اس نے گوجری نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو آگے بڑھایا، جہاں اور بہت ساری زبانوں کا اردو میں اس کے کنٹریبیوشن میں، اس کی ترقی میں، اس کی ترویج میں اس کا حصہ ہے، وہاں گوجری کا بھی بڑا حصہ ہے، گوجری کا بڑا کردار ہے، اور گوجری نے اپنا پورا حق جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ ہم جب تک گوجری تاریخ نہیں پڑھیں گے، مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو اردو تاریخ سے اس طریقے سے واقفیت حاصل نہیں ہو سکتی جس طریقے سے ہونی چاہیے۔ اور آپ ولی دکنی کا اور تمام اپنے دکنی شعراء کا جو کلام ہے وہ لے لیجئے۔ یہ بات میں ضمناً عرض کر رہا ہوں، اور یہ بات آئی تھی کہ ان تمام جو ہمارے احباب ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا، اور ایک جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا، اور ان کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں کہ وہ بھائی ہمارے جو ابھی اپوائنٹ ہوئے ہیں، یا جن کی ابھی لسٹ نکلی ہے، یا جو ابھی سلیکٹ ہوئے ہیں جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن سے، ان کے لیے ایک اعزازیہ رکھا جائے، ان کے لیے ایک ایسی تقریب رکھی جائے کہ جس سے وہ اپنے خیالات ہم لوگوں کے ساتھ سانجھا کر سکیں، اور وہ حضرات بہت ہی محترم ہیں اور میرے لیے مکرم ہیں جو آج اس محفل کے حصہ ہیں۔ میری مراد ان اپنے طلباء سے ہے یا اپنے ان سامعین سے ہے جو سامعین ہم لوگوں کو سن رہے ہیں یا جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے۔ عارف محمود کسانہ صاحب وطن سے بہت دور بیٹھے ہوئے، ہم لوگوں کے پڑوسی ہیں، وہ ان کو بھی میں بہت فالو کرتا ہوں، سنتا ہوں، ان کی جتنی تخلیقات ہیں، ان کے جتنے مضامین ہیں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں طارق صاحب کو کہ جنہوں نے ان کے جو آرٹیکلز تھے یا ان کا جو کام ہے ان کو گوجری زبان میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور گوجری زبان کے دامن کو وسیع کرنے میں یہ ہمارے نوجوان جو یہاں پر ہیں جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، یہ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا ہے، اور یہ ریڈیو کے لوگ ہیں، اخبار کے لوگ ہیں، ٹیلی ویژن کے لوگ ہیں۔ ان کی زبان کو دیکھیے، ان کے کلام کو دیکھیے، ان کی بات چیت کو دیکھیے، ان کی گفتگو کو دیکھیے اور سنیے۔ اس کے ساتھ جو انہوں نے بتایا ہے کہ آپ ہم لوگوں کے ساتھ پھر بھی اس کے بعد بھی جڑ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں جب آپ ایسی محفلوں کے حصہ بنیں گے۔ پروفیسر ریاض احمد صاحب کی صدارت آپ کو نصیب ہوگی، ان جیسے اور ہمارے اساتذہ کی جو صدارت ہے یا گائیڈنس ہے یا جو رہبری ہے وہ ہمیں نصیب ہوگی، تو یقیناً ہمارا جو ایک اندر کا جو انسان ہے جو ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، جو ہمیشہ اس خوف میں رہتا ہے کہ نہ جانے ہم کون سی بات کریں گے اور ہمارے منہ سے کون سی ایسی بات نکل جائے گی جس سے ہماری شخصیت پر اثر پڑے گا یا ہماری گفتگو پہ اثر پڑے گا۔ تو آپ سب جتنے بھی حضرات ہیں وہ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ جب اپنی بات کو سامنے لائیں گے، جب آپ اپنی گفتگو کو کسی کے سامنے رکھیں گے تو آپ کی شخصیت جو ہے، آپ کی شخصیت کا جو عکس ہے وہ آپ کی شخصیت کے اندر دکھائی دے گا، اور دوسرا جو دیکھنے والا ہے وہ محسوس کرے گا کہ جو آدمی گفتگو کر رہا ہے، جو بات چیت کر رہا ہے، یہ بات چیت کا جو انداز ہے، یقیناً اس نے بہت ساری ایسی محفلیں اٹینڈ کی ہوں گی، یقیناً اس نے بہت سارے ایسے پروگرام میں شرکت کی ہوگی کہ جہاں پر ان لوگوں کی تربیت ہوئی ہے اور جہاں سے ان لوگوں نے کچھ سیکھا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیکھنے کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، ایک سیکھنے کی ہماری ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، جن لوگوں کو ہم سن رہے ہیں۔ اور میں تو یہ کہوں گا غالب کی زبانی کہ جلا ہے جسم دل بھی جل گیا ہوگا۔ ریاض صاحب، جلا ہے جسم، ان سب لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جلا ہے جسم دل بھی جل گیا ہوگا، قرتے ہو ہاں جلا ہے جسم ہو جا تو دل بھی جل گیا ہوگا، قرتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ تو
اس کے علاوہ جو ہے مجھ کو ملے گا حق میرا، مجھ کو ملے گا حق میرا، اس کا یقین ہے مجھے، مجھ کو ملے گا حق میرا، اس کا یقین ہے مجھے، اٹھو تمہاری منزل تم کو پکار رہی ہے، اٹھو تمہاری منزل تمہیں پکار رہی ہے۔ اور جو محفل میں بیٹھے ہیں ہمارے جتنے بھی نئے اساتذہ ہیں یا جتنے بھی سامعین ہیں، اور کرامت صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ کوئی زمین ہے تو کوئی آسماں ہے، کوئی زمین ہے تو کوئی آسماں ہے، ہر شخص اپنی ذات میں ایک داستاں ہے، ہر شخص ہے۔ تو سامعین حضرات، وقت بہت ہو چکا ہے اور آپ سب لوگوں کی باتیں ہم نے سنی ہیں، اور مجھے تو ایسا ہی محسوس ہوتا تھا کہ کہانی اپنی درد جہاں معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہمارے خصوصاً جو حضرات ہیں جو نیولی اپوائنٹڈ ہیں، ہمارے سارے محترم جو جن کو ہم لوگ اسسٹنٹ پروفیسر کے نام سے جانتے ہیں، یا جن کا جو تقرر ہوا ہے وہ اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر ہوا ہے، یہ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں دل کی عمیق گہرائیوں سے کہ آپ لوگوں نے محنت کی، آپ لوگوں نے بڑے لگن سے اور بڑے جستجو سے اور بڑی ہمت سے اور بڑے حوصلے سے اپنی منزل کا جو ہے وہ تعاقب کیا، اور آخر آپ لوگوں کو منزل جو ہے وہ مل گئی اور آپ لوگ اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ وہ منزل کی حد یہاں ہی تک ہے کہ آپ ایک اپنے ذریعہ معاش کے ساتھ جڑ گئے، اپنی روزی روٹی کے ساتھ جڑ گئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یہ آپ اپنی اس منزل کو آخری منزل مت سمجھیے، بلکہ ابھی آپ نے ایک ایسی منزل جو یا ایک ایسا کوئی چیز آپ نے اچیو کی ہے کہ اس کے بعد بھی بہت سا کچھ آپ کو اچیو کرنا ہے، بہت ساری دنیا کو دیکھنا ہے، بہت ساری چیزوں کو آپ نے گین کرنا ہے۔ تعلیم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تعلیم کے ساتھ آپ جڑے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اسی پہ اکتفا نہیں کرنا، اسی پہ آپ کو رک نہیں جانا ہے، اسی پہ آپ کو بریک نہیں لگا دینی ہے، بلکہ اس سے آگے بھی بڑھنا ہے آپ کو۔ اس کے آگے کا جو چمن ہے، اس کے آگے کا جو گلستان ہے، اس کے آگے کی جو دنیا ہے، اس کی سیر کرنی ہے، اور اس کی سیر کرنے کے بعد اپنے تجربات، اپنے مشاہدات اور اپنا جو ایکسپیرینس آپ گین کریں گے، اس کو آپ اپنے طلباء کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ آپ اس کو شیئر کریں گے، اور آپ اپنے جو طالب علم اب آپ کے نگرانی میں آئیں گے، آپ جن کو پڑھائیں گے، اور ان کے ساتھ آپ نے اپنی باتوں کو جو ہے وہ رکھنا ہے، اور اس طریقے سے رکھنا ہے کہ اس طالب علم کو لگے کہ واقعی میں جو ہمارا استاد ہمیں پڑھا رہا ہے، یا جو استاد ہمارے سامنے بات کر رہا ہے، جو سبجیکٹ پہ بول رہا ہے، یا جس موضوع پہ وہ گفتگو کر رہا ہے، واقعی میں اس کو کامل اس سبجیکٹ کے اوپر، اس موضوع کے اوپر دسترس حاصل ہے، اور اس کو کامل دسترس حاصل ہے، تو وہ آپ سے جو ہے وہ مستفید ہوگا، آپ سے انسپریشن لے گا، اور پھر وہ اپنے آئندہ آنے والی جو جنریشن ہے اس میں وہ اس کو ٹرانسفر کرے گا، اس میں اس کو وہ لے جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، ہم بات کریں تو بات کرنے کے لیے بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، اور یقیناً جو آپ لوگوں نے اپنی آپ بیتی، اور ہم انگلش میں اگر کہیں تو آٹو بایوگرافی، جو ہمارے انگلش والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے اپنے آٹو بایوگرافی یا آپ بیتی یا خود نوشت آپ کہہ لیجئے، جو آپ نے یہاں پر پیش کی ہے، مجھے بہت اچھا لگا، اس لیے کہ جو ریسرچ ہے، تحقیق ہے، اس میں پہلا قرینہ یہی ہے کہ آپ کو سچ بولنا ہے، چاہے وہ سچ آپ کو کہیں تک بھی لے کے جائے، اور آپ اس سچ کے ہی ساتھ آپ نے چلنا ہے، اور اس سچ کو ہی آپ نے ثابت کرنا ہے۔ یقیناً مجھے آپ کی تعلیم میں اور تربیت میں یہ لگا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اسی صداقت والی زندگی پہ عمل پیرا ہیں، اور آگے بھی اسی زندگی پہ رہیں گے۔ لیاقت جس کو میں بہت دنوں سے جانتا ہوں، طالب علمی کے زمانے سے جانتا ہوں، اور مجھے اس کے اندر واقع میں جو لیاقت ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اسم با مسمہ ہیں، واقع میں وہ ایک لیاقت مند ہیں،
اور نام کا یقیناً اثر ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ والدین اپنے جو نو مولود بچے ہوتے ہیں ان کا نام جو ہے وہ سوچ سمجھ کر دیکھ کر وہ رکھیں یا ان کو رکھنا چاہیے کہ نام کا کے بڑے اثرات ہوتے ہیں انسان کی شخصیت کے اوپر. تو لیاقت نے واقعی میں لیاقت مندی کا ثبوت دیا. اور کہاں سے کیا میری کہانی جو ہے وہ درد جہاں معلوم ہوتی ہے. اس طریقے سے اپنی پوری گفتگو کو انہوں نے اس طریقے سے سمیٹا اور اتنے کم وقت میں انہوں نے اپنی بات کو مکمل کیا. اور مجھے ان کا وہ جملہ بہت اچھا لگا کہ وہ ان کے والد کی نگاہیں ان کو نہ جانے ان کا کتنی دور تک پیچھا کرتی رہی ہوں گی اور ابھی تک بھی پیچھا کر رہی ہیں. اور ابھی تک بھی وہ ان کی یاداشت اور وہ ان کی نظروں کا جو کہنا تھا وہ ان کے دل و دماغ کے اوپر ابھی تک نقش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی اور اچھے فرزند ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے یہ کہ جو آدمی اپنے ماضی کو بلا دیتا ہے، اپنے پاسٹ کو فراموش کر دیتا ہے، وہ مستقبل کی نیو کو کبھی بھی اچھے طریقے سے نہیں لا سکتا سامنے اور کبھی بھی وہ اچھا استاد یا اچھا انسان نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کے والد کا سایہ تادیر قائم رکھے، آپ کے والدین کا جنہوں نے آپ پر اتنی شفقت کی، اتنی مہربانیاں کی. یقیناً ہم سب کی کہانی ایک ہی ہے، ہم سب کی داستان ایک ہی ہے. چاہے آپ ریاسی سے شروع کریں، چاہے آپ کوٹ رنگا سے شروع کریں، چاہے آپ پونچھ شیندرا سے شروع کریں، چاہے آپ کشمیر جموں کشمیر کے کسی کونے سے بھی کریں، ہم سب کی داستان ایک ہی ہے، ہم سب کی کہانی ایک ہی ہے. لیکن اس خدا پر، اس اللہ پر، اس مالک پر ہم لوگوں کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں کامل بھروسہ ہے کہ جس نے ہمیں ایسی بیابان وادیوں سے نکال کر کے ایسے راستوں پر گامزن کیا کہ آج ہم لوگ برقی دنیا کے ذریعے ایک دوسرے سے مخاطب ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. اور یقیناً یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا بہت بڑا فضل ہے کہ جس نے ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا. یونس ریاسی سے ہیں اور انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی. تبصرے بہت ہو گئے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تبصرہ کیا جائے کسی کی بات پر، لیکن آپ نے جس طریقے سے خیر اردو اور انگلش کا جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب لوگوں نے، کیونکہ ادان پر ادان کے ذریعے ہی ہماری زبان جو ہے وہ آگے بڑھی ہے. اور ہمارے بہت سارے مترجمین جو ہیں انہوں نے اپنی تخلیقات انگریزی کی تخلیقات کو اردو کے قالب میں ڈالا ہے، اردو زبان میں کے سپرد کیا ہے. اور جس سے ہم آج یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اردو زبان جو ہے وہ دنیا کی بڑی زبانوں کے ساتھ آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بات کر رہی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ. یہ یونس صاحب کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ وہاں سے آئے اور آپ نے اس طریقے سے، آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا تھا کہ علی گڑھ کا پورا جو ایک کلچر ہے، علی گڑھ کی ایک پوری تہذیب ہے، جو تمدن آپ نے وہاں دیکھا، جو تہذیب دیکھی، جو زبان بندی کی جو تک بندی آپ نے دیکھی اور آپ ان لوگوں کے درمیان رہے تو وہ آپ کی زبان سے وہ چیزیں ٹپک رہی ہیں. اور ریاست سے جب آپ باہر آتے ہیں اپنے علاقے سے، جب ہجرت کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہجرت کرنا جو ہے وہ ہمارے پیغمبر کی سنت ہے اور ہجرت جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے برکت بھی دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہجرت قبول کی، اس میں برکت کی. اور آج آپ جو ہے وہ جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن سے آپ انگلش لٹریچر میں جو ہے وہ اس سبجیکٹ میں آپ منتخب ہوئے. یہ شاہدہ نواز جو ہیں، واقعہ میں یہ بھی شاہدہ بھی ہیں اور نواز بھی ہیں. اب میں کیا کہوں، ایک ایسا سنگم ہے یہ. اور ان کو جو تربیت حاصل ہوئی، جو انہوں نے اپنی گفتگو میں بتایا بھی پروفیسر ریاض صاحب کی، یقیناً پروفیسر ریاض صاحب جہاں میں آج کل استاد ہوں یا ٹیچر ہوں یا کچھ بھی آپ کہہ لیجئے، وہاں سے ریاض صاحب وہاں کے الومنائی ہیں. اور ریاض صاحب ہمارے اردو ادب کے ایک بہترین نقاد ہیں، اردو ادب کے ایک بہترین چمکتے ہوئے ستارہ ہیں اور پوری اردو دنیا میں وہ محتاج تعارف نہیں. ان کی گائیڈنس اور ان کی نگرانی آپ کو نصیب ہوئی، شاہدہ ظاہر ہے. اور اسی نگرانی کے سبب آپ نے پورے جموں پروونس اور کشمیر پروونس میں ٹاپ کیا
اور مجھے لگتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی لسٹ کے اندر آپ نے اپنا مقام بنایا، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ابھی کسی نے کہا تھا کہ اردو میں جو مطلب آدمی کو جو چیزیں جو معاملات ملتے ہیں، یا اردو میں آپ یہ کہہ لیجیے کمپٹیشن بہت ہے، تو میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں۔ آدمی اپنے سبجیکٹ میں اور اپنے مضمون میں خود ہی راستہ نکالتا ہے، وہ اگر کسی قابل ہوتا ہے تو سبجیکٹ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ سبجیکٹ میں جو آپ کی دلچسپی ہے اور آپ کی محنت ہے وہ آپ کے سامنے آتی ہے۔ تو شاہدہ نواز جی جو ہیں وہ میرے ڈسٹرکٹ سے آتی ہیں، اور یہ مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ ایک فیمیل ہیں، وہ لڑکی ہیں، اور یہ ہم بہت ہی قابل اطمینان اضافہ ہے ہمارے ہائر ایجوکیشن میں۔ آپ کا شاہدہ میں ویلکم کرتا ہوں، اور آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ آپ اور بھی جتنی بھی ہماری لڑکیاں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، آپ کالج میں جائیں گی، ان کو بھی آپ گائیڈ کریں گی انشاءاللہ، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے علاقے کی، ہم سب کے علاقے کی، جموں کشمیر کی ہر بچی جو ہے وہ شاہدہ بننے کی کوشش کرے گی۔ اعجاز شاہ جو جموں یونیورسٹی میں بہت دنوں سے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے اپنی پوری کہانی پیش کی، بیان کی۔ ان کے کچھ مضامین میں نے پڑھے ہیں، ان کو میں دیکھتا رہتا ہوں، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور ہم سب کے، کیونکہ وہ بھائی ہم لوگ گجر ہیں اور یہ ہمارا پیر ہیں، اور منہ لگے کہ ہم سب لوگ جڑا ہیں وہ بڑا پیر پرست کافی زیادہ ہیں، اور اعجاز صاحب اس محفل میں ایک پیر کی حیثیت نال بھی ہیں، اور پیر صاحب کی دعا جڑی ہیں وہ تھارا سارا واسطے اور ہمارا سارا واسطے ہمیشہ انشاءاللہ رہیں گی، اور اعجاز صاحب جو ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ اور یہ جو اب نسیم چودھری صاحبہ جو ہے، میں بھی جموں یونیورسٹی کا الومنائی رہا ہوں، وہاں میں نے پڑھائی کی ہے، اور نسیم چودھری کے کچھ ایک آرٹیکلز مجھے وہاں سے، جو اس سے پہلے جو وائس چانسلر تھے ان سے میری ایک جس کو منسٹری آف ایچ آر ڈی پہلے بولتے تھے، اور اس منسٹری میں ایک میٹنگ میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس حوالے سے جو انہوں نے گوجری کی بات کہی، تو میں آپ سب لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ جموں کشمیر کی تیسری بڑی آبادی ہے گجروں کی، اور یہ افسوس کی بات رہی کہ ہم لوگ بہت ہی احساس کمتری کے شکار رہے، جو اپنے آپ کو سامنے نہیں لا سکے۔ اب ہمارے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے بچے ہیں، بہت سارے اسکالرس ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، اور ان میں ایک نسیم چودھری صاحبہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی مادری زبان اور جس کو ہم ماں بولی بولتے ہیں اس کا حق ادا کیا ہے، اس میں وویلز کا آج مجھے لگا کہ انہوں نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا ہے کہ جیسے انگلش میں اور اردو میں وویلز کی تعداد ہے، وہ تمام حروف ہیں جن سے آوازیں بنتی ہیں، گوجری میں انہوں نے ان کی تعداد بتائی 13، اور میں یہ ان سے امید کرتا ہوں کہ ہماری زبان کو اور ہمارے گوجری کلچر کو اور ہماری گوجری پوری جو ثقافت ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ اور زیادہ اس کی ترویج و اشاعت کریں گی، اس میں اور زیادہ اضافہ کریں گی، اور اس میں آپ بڑھوتری کریں گی۔ آپ یہ سمجھ لیجئے عارف جن کے اوپر جامعہ کا پورا جو لبادہ ہے، ان کی گفتگو سے مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا، اور جے این یو اور جامعہ کو انہوں نے وہ کہا، لیکن پڑوس میں جو ہماری دلی یونیورسٹی ہے، جو ہماری ریاست کے طلباء کے لیے ہر وقت دروازے کھول رکھتی ہے، اور سب سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس چاہے وہ یو جی کے ہوں یا پی جی کے ہوں یا ریسرچ کے ہوں، سائنسز میں ہوں یا آرٹس میں ہوں یا کامرس میں ہوں یا کسی اور سٹریم میں ہوں، سب سے زیادہ ہمارے جموں کشمیر کے جو بچے ہیں وہ ان کو دلی یونیورسٹی ہماری جو ہے وہ موقع فراہم کرتی ہے، اور دلی یونیورسٹی میں، اور ہمارے تو ایسے بچے ہیں جو یہاں سے آنرس کرنے کے بعد وہ آئی ایس میں اور بڑی بڑی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، وہ پی جی اور ریسرچ کرنے کی ان کو نوبت ہی نہیں آتی۔ تو دلی یونیورسٹی جو ہندوستان کا ایک دل ہے، اور جس کے بعد جے این یو نکلی، جس کے بعد جامعہ نکلی، جس کے بعد دوسری جو یونیورسٹیاں ہیں، آپ اس کو گوگل کیجئے، اور یہ میں لوگوں کو بتاتا بھی ہوں کہ آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، آپ دلی یونیورسٹی میں آئیے، یہاں ایک آپ کو بڑا ماحول ملے گا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کا جواب نہیں ہے، جامعہ کا جواب نہیں ہے، سب ہمارے نزدیک جو ہے وہ سارے قابل احترام ہیں،
قابل عزت ہیں، لیکن جو ہماری یونیورسٹی ہے اس کا اتنا پرچار نہیں ہوتا ہے، اور اس کے لیے اتنے لوگ جو ہیں وہ لوگ جو ہماری سوسائٹی کے کریم ہیں وہ لوگ یہاں آتے ہیں. ہمارے ایسے لوگوں کو نہیں بتایا جاتا ہے جو ہمارے بچے گاؤں دیہات سے یا دور دراز علاقوں سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پر کمپٹیشن بہت ہے، انٹرنیشنل لیول کا کمپٹیشن ہوتا ہے. اور جامعہ میں عارف صاحب چلے گئے یا ایک دو لوگ اور چلے گئے، وہ کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، مگر اوپن میں جانا بہت مشکل ہوتا ہے. نہ وہاں اتنی سیٹیں ہیں، نہ وہاں اتنا سلسلہ ہے. میں آپ سے یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنا پورے جموں کشمیر کے کالجز میں سارے سبجیکٹس کے ٹیچر ہیں، اتنے ہمارے یہاں دلی یونیورسٹی میں ایک مضمون ہے، جو ایک سبجیکٹ ہے، اتنے ٹیچر ہوتے ہیں. 10,000 15,000 ہمارے یہاں وہ ہے. اور دلی میں پورے میں جو ہے ہمارے جو کالجز ہیں وہ سارے کچھ دلی گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی اس کو جو مینٹین کرتی ہے وہ یونیورسٹی کرتی ہے. 89 کے قریب کالجز ہیں. کالجز سارے دلی یونیورسٹی کے ہی اندر ہے، باقی ہاں، تو اتنے کالجز کسی کے نہیں ہیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایڈمیشن کا ٹائم چل رہا ہے، یو جی پی جی سارے. اور آپ اپنے جو آس پاس کے بچے ہیں، جو بچے باہر نکلنا چاہتے ہیں، ان بچوں کو آپ باہر نکالیے. اس لیے کہ جو لوگ اس محفل میں بھی باہر گئے ہیں، جنہوں نے بھی باہر سے تعلیم حاصل کی ہے، ان لوگوں کا پروننسیشن دیکھیے، ان لوگوں کا تلفظ دیکھیے، ان لوگوں کی بات چیت دیکھیے، ان لوگوں کا سلیقہ دیکھیے. میں نہیں کہتا کہ ہمارے یہاں سلیقہ نہیں ہے، ہمارے یہاں طریقہ نہیں ہے، ہمارے یہاں وہ کچھ، لیکن آپ اس میں بہتر، آپ جو ہے میٹھے میں اور میٹھا ملائیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر یہ بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو گائیڈ کیجئے کہ آپ یو جی میں ہی آپ دلی چلے جائیے، یو جی میں ہی آپ دلی کا رخ کیجئے. میں غریب لوگوں کو اور جو دور دراز کے لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں ہے، جن کو آج بھی نیٹ کا پتہ نہیں ہے، ہم جہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارے یہاں پونچھ میں تو آج بھی دوسرے دن اخبار پہنچتا ہے. تو ہم لوگوں نے کیسے نہ کیسے کر کے گرتے پڑتے اپنے آپ کو سنبھالا. ریاض صاحب جیسے لوگوں کی صحبت نصیب ہوئی اور بڑے اساتذہ سے ملے، تو چلو آج اس قابل ہو گئے کہ ہمارا جو شین کاف ہے وہ کسی قابل ہوا. وگرنہ منانم، وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ منانم کے مندانم. آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اتنی ایج میں سب کچھ مل گیا. ہم لوگوں کو اتنی ایج میں کچھ نہیں ملا تھا. ہم لوگوں نے تو بس کیسے نہ کیسے کر کے ایسے حضرات سے زانو یا ادب طے کیے، تو بس اللہ نے کسی طریقے سے کسی مقام پہ پہنچا دیا. اور میں یہ عارف صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ عارف صاحب آپ لوگوں کو جو ہے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو آپ اس طرف راغب کیجئے، باقی سبجیکٹس میں بھی، باقی اس میں بھی میڈیا کے حوالے سے جو ہمارے کالجز میں، جو جامعہ میں جو آپ کا شعبہ واقع میں جو ہماری شازیہ جی ہیں، وہ ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ جو آپ نئے بچے آ رہے ہیں ان کو آپ میڈیا کی طرف راغب کیجئے، ان کو بولے، کیونکہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور کئی میڈیا میں بھی کئی قسمیں ہیں، کئی چیزیں ہیں. اور جو لوگ اپنا کیریئر اس میں بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی بڑے سنہری موقع ہیں. اور جیسے عارف صاحب نے یہاں کہا کہ بھائی پی ایس سی ہماری جو ہے پبلک سروس کمیشن، اس میں جو سبجیکٹس نئے سبجیکٹس جو ہیں وہ متعارف ہوئے ہیں، چائنیز ہے اور بہت سارے سبجیکٹس ہیں، ان کو آپ دیکھیے. اور ان سبجیکٹس کو آپ اگر آپ پڑھیں گے، ان میں تعلیم حاصل کریں گے، تو میں یہ ہمارے عارف کسانہ صاحب اگر وہاں جورڈن سے سن رہے ہوں گے، وہ میری بات کی ضرور تائید کریں گے کہ ٹرانسلیشن میں اتنے آپ کے پاس موقع ہیں کہ ہمارے بہت سارے بچے جو عربک بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، مدرسے سے آتے ہیں، میں بھی مدرسے سے آیا ہوں، جو مدرسے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، وہ نوئیڈا میں، دلی میں بیٹھ کر کے، انٹرنیشنل کمپنیز میں بیٹھ کر کے ہزاروں روپے بھی کماتے ہیں اور اپنی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے عارف صاحب نے بتایا، جامعہ میں بھی عربک کا ڈپارٹمنٹ ہے. ہمارے عربک میں عبد الماجد صاحب ہیں، ندوی صاحب، آپ ان کو دیکھ لیجئے، وہ یو این کے، یونائٹڈ نیشن کے ٹرانسلیٹر ہیں. میری یونیورسٹی کے اندر خود ڈاکٹر علی اکبر شاہ صاحب ہیں، وہ آج اس وقت جو ہیں وہ پرائم منسٹر آف انڈیا جو ہیں نریندر مودی جی کی، اس کو ان کی تقریر کو موڈریٹ کرتے ہیں پرشین کے اندر. اور وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ گرسائی میں رہتے ہیں، وہ اتنے دور رہتے ہیں. اب ان کے یہاں جو ہے آرمی کی وسادت سے جو ہے وہ سڑک چلی گئی ہے اور وہ ایک رابطہ ہو گیا ہے. اور ہمارے جو طلبہ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. تنویر جو ہمارا ایک ریسرچ اسکالر ہے، آپ سب لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں
کہ آپ جو ہیں وہ سب سامنے لائیے. یہ جتنے لوگ جتنے بھی سلیکٹ ہو گئے مطلب یہ ہے کہ وہ اقبال کی زبانی کہ تو ہی نادان چند کلیوں پہ قناعت کر گیا ورنہ گلشتہ میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. تو یہ نہیں کرنا ہے. اقبال کی زبانی ہم نے صرف یہیں تک محدود نہیں ہو جانا ہے, اپنی سوچ کو بڑھانا ہے. اور جس کے لیے ہم مشہور ہیں کہ بھائی یہ لوگ تو آگے نہیں نکلتے ہیں, یہ لوگ آگے نہیں, اور تھینکس ٹو گورنمنٹ آف انڈیا. اور ہم اپنی سرکار کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا. اور ظاہر ہے کہ بغیر سرکار کے اور بغیر ان سارے جو ادارے ہیں, ان اداروں کے بغیر جو ہے ہماری کامیابی یا ہمارا کامیاب ہونا جو ہے وہ ممکنات میں سے نہیں ہے. جموں یونیورسٹی کے اساتذہ اور جموں یونیورسٹی, کشمیر یونیورسٹی, سینٹرل یونیورسٹی کشمیر جموں, سینٹرل یونیورسٹی کشمیر اور ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی جو ہے وہ, یہ سب ہمارے ایسے ادارے ہیں کہ جو اپنے آپ میں ایک پورا ایک کریکٹر رکھتے ہیں. ان کا پورا ایک کریکٹر ہے سب چیزوں میں. لیکن آپ جب وہاں ان اداروں سے جڑے تو آپ ملک کے دوسرے اداروں سے بھی جڑیے, ملک کے دوسرے اسکالر سے بھی آپ بات کیجئے, ملک کے دوسرے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائیے اور دوسرے لوگوں کے مضامین پڑھیے. نہ کہ آپ بالکل اپنے آپ کو زنگ آلود مت بنائیے. اور اردو جو ایک اتنی بڑی زبان ہے, میں تو یہ کہوں گا ایک بحر ذخار ہے, ایک سمندر ہے. اور ایک سمندر میں سے ہم لوگ اگر ایک تنکا بھی حاصل کر لیتے ہیں تو وہ اپنے آپ پہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, ایک بڑا کام ہوتا ہے, ایک بڑی کامیاب ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو آپ اس سبجیکٹ پہ آپ یہ کہیں کہ ہمیں پورا عبور ہے, ہم پورے ماسٹر ہو گئے, ہمیں پوری دسترس حاصل ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ ایسا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. ہر انسان حرف آخر نہیں ہوتا ہے, ہر انسان جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. ہاں, سمندر میں آپ اس سے جو بھی لے لیں, قطرہ لے لیں, وہ آپ کی وسعت قلبی کا ایک مظاہرہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو کامل سمجھیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ وہیں سے اپنی ناکامی جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں اور اس کو تصور کر لیتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہو گئے. تکبر, یہ بڑائی, یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم لوگوں کو زیب نہیں دیتی ہیں. اور میں جب لسٹ کو دیکھ رہا تھا تو ہمارے خطہ پیر پنجال اور مصباح نے کہا ہے کہ ابھی گردش کر رہا ہے یہ لفظ کہ اس کو کیا کہا جائے. واقعی میں اس میں بھی تحقیق کرنی چاہیے. اچھی بات ہے آپ لوگوں کے بیچ میں یہ چیز آئی ہے اور ایک نئی چیز ہے. تحقیق کا کام ہی ہے کہ نئی چیزوں کا جو وجود ہے وہ سامنے لائے. تو یہ ہمارے اس خطے سے اردو ہو, انگلش ہو, یہ تمام چیزیں ہوں, اس میں آپ صاحب نے ایک بڑا کام کیا ہے اور آپ بڑے نمبرز میں آئے ہیں. یہ نسیم چودھری صاحبہ جو ہیں, میں ان کے پورے خاندان کو جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے والد صاحب, ان کے جو دوسرے جو اپنے بڑے پاپا سمجھ لیجئے, جو اپنے مجھے لگ رہا ہے وہ شاہ محمد چودھری صاحب, بڑی لمبی تحریک چلائی انہوں نے, بڑی محنت کی, بڑی جستجو کی اور اپنی اس کمیونٹی کے لیے, اپنے خاندان کی اپلفٹ کے لیے اور اپنے پورے علاقے کی اپلفٹ کے لیے ان لوگوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. ان لوگوں کو ہم مائنس نہیں کر سکتے ہیں. آج مجھے نسیم انگریزی بولتی ہے تو مجھے اس میں شاہ محمد چودھری صاحب نظر آتے ہیں. عارف انگریزی بولتے ہیں تو مجھے اس میں وہ ہمارے بزرگوں کی جو محنت ہے, وہ جو ہمارے بزرگوں کی ایک تحریک ہے, مجھے وہ دکھائی دیتی ہے کہ ان لوگوں نے کتنی محنتیں کی ہیں, ان لوگوں نے کتنی مشقتیں کی ہیں, ان لوگوں نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں اور کتنی دعائیں کی ہوں گی اور کتنی آرزوئیں کی ہوں گی, جس کا نعم البدل جو ہے یا جن کی تعبیر آپ لوگ ہیں یا جن کی دعاؤں کا ثمرہ جو ہے وہ آپ لوگ ہیں. میں ان والدین کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے نہ گرم دیکھا, نہ سرد دیکھا, نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, بلکہ آپ لوگوں کو منزل کی جستجو کے اندر لگایا اور یہ ہدایت کی کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ایک ٹائم کھانا نہیں کھائیں گے, لیکن آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ, اپنی تعلیم کے ساتھ کوئی کمپرومائز مت کیجئے. تو یہ انہی کی ان محنتوں کا ثمرہ ہے جو ہم لوگ آج جو ہے آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ سے مخاطب ہیں اور آپ لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں. یہاں دو نسیمیں تھیں, مجھے لگ رہا تھا کوئی دوسری نسیم بھی ہے. ابھی ہمارے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے جو ہے
جو یہاں پر آ جائیں اور ان کی باتیں بھی جو ہیں وہ ہم لوگ انشاءاللہ سنیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آج کی محفل جو ہے یہ بہت ہی کامیاب اور نہایت مہذب اور ایک پورا مستقبل کی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ضامن محفل ہے جس نے ہم لوگوں کو بھی ایک تحریک دی. اور آپ لوگ جب بھی ہم سے کوئی حکم کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کے حکم پہ لبیک کہیں گے. اور ہمارے لیے آپ سب لوگوں کے لیے ہمارے دروازے جو ہیں وہ آپ سب لوگوں کے لیے کھلے ہیں. کبھی بھی کسی وقت بھی اور کہیں پر بھی آپ کچھ بھی ہم سے جو تعلیم کا سلسلہ ہے یا جو کسی کو ایڈمیشن کی یا کسی کو کسی اور چیز کی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے کچھ کرنا ہے تو ہم اس کے لیے اویلیبل ہیں. ہمارا کام ہی یہی ہے اور اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے اور اس موقع کو آپ جو ہے وہ غنیمت جانیے اور اس موقع کو آپ بہتر جانیے. اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اسی کو آپ اپنی آخری منزل جو ہے وہ تصور نہیں کرنا ہے. بشیر بدر کی مجھے بشیر بدر کا ایک بہت اچھا شعر یاد آ رہا ہے کہ شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے. شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے. جس ڈال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے. جس ڈال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے. آپ کے زندگی میں آگے جو آنے والی زندگی ہے اس کے اور بھی نشیب و فراز ہوں گے, اس کے اور بھی معاملات ہوں گے. اور اشوک ساحل نے کہا تھا جو آپ کو بلندی اور منزل ملی ہے کہ نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے. نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے. نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے. اور بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں. بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں. بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. جاگو کہ جاگنے سے تقدیر جاگتی ہے. ابھی غالب نے کہا تھا, ریاض صاحب کی نظر ہے کہ جاگو کہ جاگنے سے تقدیر جاگتی ہے. جاگو کہ جاگنے سے تقدیر جاگتی ہے. اٹھو تمہاری منزل تم کو پکارتی ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ میں نے آپ کی بہت زیادہ سما خراشی کی ہے, آپ کا بہت زیادہ وقت لیا ہے اور اپنی جو ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اور میں آپ سب لوگوں کو دیکھ کر کے آپ کی باتیں سن کر کے بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ پھر بھی ملتے رہیں اور ہم لوگوں کی باتیں ہوتی رہیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ایک تو ہماری برادری جو ہے وہ الگ برادری ہوتی ہے جو ہمارے رسم و رواج ہوتے ہیں, لیکن اب آپ ہماری اصل برادری جو ہماری تعلیمی برادری ہے آپ ہماری اصل برادری میں آپ شریک ہو چکے ہیں. تو میں پوری تعلیمی دنیا کی طرف سے اور پوری ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, ہمارا پورا جو ملک ہے اس کی طرف سے آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں, آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. وہ چاہے ہائر ایجوکیشن جموں کشمیر ہو یا ہندوستان کی کوئی بھی ہندوستان کا کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو, آپ سب اب ہماری تعلیمی برادری کے اندر داخل ہو چکے ہیں. اور اللہ کرے جو آپ کا جو داخلہ ہے وہ نیک شگون ثابت ہو اور آپ اپنے آئندہ آنے والے جو ہمارے نونہال ہیں یا نونہالان ہیں ان کی آپ تربیت کر سکیں, ان کو آپ ایک سیدھے راستے پر چلا سکیں, ان کو آپ منزل کی طرف جو ہے وہ گامزن کر سکیں اور ان کو آپ بتا سکیں کہ آپ کا راستہ کہاں ہے, آپ کو کدھر جانا چاہیے. اور آپ کو راستے میں کتنے بھی کانٹے ملیں, کتنی بھی آپ کو مشکلات آئیں, کتنی بھی آپ کو مشقتیں اٹھانا پڑے, جب آپ ان مشکلات سے نبرد آزما ہو کر کے اپنی منزل پہ پہنچیں گے تو اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. اس لیے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے اور ہر آسانی کے بعد پریشانی ہے. میں انہی الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر تذکیرہ. استاد محترم کے مدلل مفسر جامع اور سحر انگیز خطاب کے بعد میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں. سلامت رہیں سر. آمین. آپ نے نہ صرف
آج کے پروگرام پہ تبصرہ کیا، بلکہ دلی یونیورسٹی تک، اور اپنی جو کہانی ہے اور ہر پہلو کو آپ نے چھوا ہے۔ سلامت رہیں۔ گزارش کرتا چلوں کہ کسی بھی پروگرام کی جان جو ہے وہ سامعین